عرس تاج الشریعہ و عرس حبیبی کے نام سے موسوم کیا گیا، منعقد کیا گیا، جس میں ہم اور آپ سب شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دونوں ناموں سے اتنا گہرا رشتہ ہے ہمارا، نہ ہم حبیب الرحمان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اختر رضا خان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کے تحت نہ کالپی نے کبھی کسی کا ساتھ کیا ہے، نہ وقت کی نزاکت کے تحت کسی کا ساتھ چھوڑا ہے۔ ہم نے اسی کا ساتھ ہمیشہ رکھا ہے جس نے اعلی حضرت کا یہ شعر پڑھ رکھا ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا، زور سے بولو، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ فکر و ذہن کو سدھار کر رکھیے۔ نقیب اعظم ہندوستان مفکر اسلام حضرت علامہ الیاس فیضی صاحب قبلہ کی بڑی نفیس نقابت میں کافی عرصے کے بعد حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ منبر پر جلوہ فکن تمامی علماء اہل سنت، مفتیان ذوی الاحترام، پیارے پیارے عاشقان مصطفیٰ، غلام غوث و خواجہ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مت بھری آواز میں آپ نے شعراء سے نعتیں بھی سماعت کی۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ سے آپ نے شعرانہ انداز میں ان کا فصیح و بلیغ فکر والا خطاب بھی سماعت کیا۔ کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان میں یہ فقیر بھی حاضر ہے، اعلی حضرت کے مسلک کے تاثرات لے کر۔ تقریریں کرنے کے لیے ہم نے اپنے اعلی حضرت کے شعر چھوڑ رکھے ہیں جو ہر فکر رضا کی روشنی میں خوب ہندوستان بھر میں خطاب کرتے ہیں۔ ہم تو صرف اعلی حضرت کا ایجنڈا لے کر گھومتے ہیں، اور جو لوگ اعلی حضرت سے بغاوت کرتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے اعلی حضرت نے بتایا بھی ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے، دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، اس میں بلگرام ہو یا مسولی، دھام نگر ہو یا بریلی، کھچوشا ہو یا مہریرا، سب کو انڈر ٹیکنگ رہنا ہوگا کالپی کے بن کر۔ اسی خانقاہ کا یہ خادم آپ کے درمیان میں حاضر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بامان بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، مہگدائیم تو سلطان زمانہ ہستی، ہست داریم تمنا شہ جیلا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات بستی، حق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی، اور قادری یمنا رہے یا غوث اعظم زنم، زمزہ شاہ میر محمد قطب عالم زنم، اور قادری یمنا رہے یا غوث اعظم زنم، زمزہ شیخ
احمد رضا خاں قطب عالم فیضانم وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل تیرے دل تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، یہاں دن رات اے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ خدا کا شکر ہے ہم اسی رحمت و نور میں نہانے والے ہیں۔ کچھ لوگ پوکھر اور تال میں نہاتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے نگر میں جا کر نور کی برسات میں نہاتے ہیں۔ تم کو پوکھر میں نہانا مبارک ہو اور ہمیں مصطفیٰ کے نگر میں جانا مبارک ہو۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ ہم اس بستی سے صرف کیمروں کے لیے محبت نہیں کرتے، ہم اس بستی سے صرف فوٹو کھنچوانے کے لیے محبت نہیں کرتے، ہم اس نگر سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی جو ملی ہے وہ اسی نگر کا صدقہ ہے، ہمیں بندگی کا طریقہ ملا ہے وہ بھی اسی نگر کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، نہ تم تھے نہ وہ تھے، نہ وہ تھے نہ وہ تھے نہ وہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اور اتنا جان لو وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جان، غور سے بولو جان، ہر ایک کو جان بول دیتے ہو، یہاں جب عقیدے کی بات آتی ہے تو مصطفیٰ کو جان بولنے سے کیوں شرماتے ہو؟ جان ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مجاہد ملت نے تھا حیات سکھایا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، دل کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ جان ہے، تھے نہیں، یہ ان کا عقیدہ جو سہارنپور اور گنگوہ میں ہے، اور یہ بریلی والوں کا عقیدہ ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے، جان ہے۔ ارے میاں ہم زندہ ہیں جبھی تو یہاں ہیں، مردوں کے مقدر میں جلسہ نہیں ہے، بریلویوں کے مقدر میں جلسے کرنا لکھا ہے، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ تاج الشریعہ نے ابھی تو فرمایا زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ کس لیے دی گئی ہے؟ اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ کریم پاؤڈر لگا کر زندگی گزارو، زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ اتباع سنت کی روشنی میں مصطفیٰ کے غلام بن کر مصطفیٰ کی وفاداری میں زندگی گزارو، رب کی بندگی میں اپنی زندگی کو ضبط کر دو۔ زندگی اسی کے لیے دی گئی ہے، یہی تاج الشریعہ کا پیغام۔ آج جسے دیکھیے اس اپنے آپ کو ناشر مسلک اعلیٰ حضرت لکھنے میں دیر نہیں کرتا۔ میں کہوں گا فوٹو کھنچواؤ گے اور پھر لکھو کہ ہم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، عورتوں سے ہاتھ پیر چمواؤ گے پھر کہو کہ ہم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت ہیں۔ رضا کا مسلک ہاتھ پیر چموانے کا نام نہیں ہے، رضا کا مسلک تو یہ ہے کہ کل کے رضا ہے خنجرے خوخار پر قبار، آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نہ شر کرے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ کوئی کبار ہے، وہی وار وہی وار وار سے پار۔ جتنے بھی پوکھر اور تالاب میں اچھلنے والے مینڈک ہیں، اپنی فکر کو سدھار لو۔ مسلک اعلیٰ حضرت جس فکر کا نام ہے
کربلا میں حسین نے جو فکر دی تھی، آج ہندوستان میں اسی فکر کو فکر رضا مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ حسین کے غلام ہیں بریلی میں، ہم کردار حسین کو آج مسلک اعلی حضرت کے نام سے جان رہے ہیں۔ نہ حسین نے ان کی فکر کو قبول کیا تھا، نہ آج ہم غدار حسین کی فکر کو ہندوستان میں رہ کر قبول کر لیں۔ ہم اہل سنت کا ایک ہی نظریہ ہے، صدیق کی صداقت زندہ باد، فاروق کی عدالت زندہ باد، حسین کی حسنین جو ہے عمر کی عدالت زندہ باد، عثمان کی سخاوت زندہ باد، علی کی شجاعت زندہ باد۔ حسین میرا کل بھی بادشاہ تھا، حسین میرا آج بھی بادشاہ ہے، اور حسین کل بھی ہمارا بادشاہ رہے گا۔ نوجوانوں نے جنت کا سردار بن کر میرا حسین آگے آگے جا رہا ہوگا، اور ہم غلام حسین بن کر جنت کی یہ پلسرات سے گزرتے جا رہے ہوں گے، سب کٹ کر جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور مصطفیٰ کے غلام پلسرات سے صلی اللہ کہتے ہوئے پلسرات سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی فکر کو فکر رضا کہا جاتا ہے۔ آج جسے دیکھیے صاحب اپنے نظریات کے فالوور بڑھا رہے ہیں، مرید بڑھا لینا یہ بڑی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، ان کے ایمان و عقیدے کو بچا کر محفوظ کرنا یہ کامیابی ہے۔ رجسٹر مینٹین کر کے مریدوں کے نام یاد مت رکھو، مریدوں کی فکر میں فکر رضا دو تاکہ ان کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے۔ مرید بناؤ، مریض مت بناؤ، خود بھی بے نمازی ہو اور اپنے مریدوں کو بھی بے نمازی بنا کر رکھتے ہو۔ مسلک اعلی حضرت بے نمازی بننے کا نظریہ نہیں دیتا ہے، مسلک اعلی حضرت نے بھی نماز ادا کی ہے اور ہمیں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ دیا ہے، اس کو مسلک اعلی حضرت کہا جائے۔ اے سی کے روم میں آرام کرنا یہ مسلک اعلی حضرت نہیں ہے، بھلے ہی ٹوٹی ہوئی چٹائی ہو مگر ایمان و عقیدہ ہمارا محفوظ ہو، اس کا نام مسلک اعلی حضرت۔ بھلے گورو کے گوشت کی بریانی بنے نہ بنے، بھلے ہی چٹنی روٹی پر گزارا ہو مگر حرام کی کمائی نہیں ہونا چاہیے۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور حلال ہی کھلاؤ۔ پیر صاحب کو نذرانہ دینے سے پہلے اپنے والدین کا لحاظ اور خیال رکھو، اس کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے، لاکھ تیرا پیر کوشش کر لے مگر تو جنت کا حقدار تب تک نہیں بنے گا جب تک تیرے والدین تجھ سے راضی نہیں ہو جائے۔ ماں باپ کو عدالت میں کھڑا ہو کر والدین کی بددعا مت لے، اگر چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے تو اپنی پلکوں پر اپنے والدین کو بٹھا کر رکھ، تیری زندگی کامیاب ہو جائے۔ سب سے کامیاب اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کی وفادار ہے، اور اگر ہوم منسٹری دباؤ دیتی ہے تو اس سے کہہ دے تم اپنی فکر میں زندگی گزارو، پہلے مجھے اپنی جنت سے کامیابی کی دعا تو لے دو۔ جب تک کامیابی نہیں ہوگی تو تمہارے فیشن کا انتظام کیسے ہوگا؟ اگر اگلے فیشن کا انتظام کرانا چاہتی ہو تو میری نظر اٹھائیں گی تو میری ماں کی دعائیں ہیں، مجھے اپنی ماں سے دعا لینے دو، اس کے بعد کسی چیز کا آغاز کرنے کے لیے۔ اس فکر کو فکر رضا کہا جاتا ہے، اس فکر کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ آج صرف لائن لگا کر پیر صاحب سے مصافحہ کرانے کا نام مسلک اعلی حضرت نہیں ہے۔ مجھ سے پیر لوگ بہت اینٹی رہتے ہیں کہ پیروں کے خلاف بولتے ہیں۔ ارے پیر بننے کے لیے پہلے اپنے اندر طریقہ تو بناؤ، صرف بڑے باپ کے بیٹے بن کر پیر صاحب مت بنو۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ اگر مرید پر وقت مسائل شرعیہ تم سے پوچھے تو تمہارے اندر وہ تجربہ اور فکر علم ہو کہ تم کتابوں کی روشنی میں ان کے مسائل کو حل کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پائی جائے۔ جس پیر کی نگاہ میں علماء کی قدر نہیں ہے، میرے نگاہ میں وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ وہ علماء جنہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے اپنا نائب کہا ہے، ہم نائبین رسول کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے انہیں اپنا نائب بتایا ہے۔ علماء کا احترام کرنا سیکھ لو۔
مگر آج پیر صاحب کے سامنے تو پھر عالم تو کسی اس میں نہیں ہے، دھکے لگائے باکسر لگا دیے جاتے ہیں عالموں کو دھکا دینے کے لیے۔ علماء کو دھکا مت دو، یہ تمہاری قوم تمہاری فکر کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے، تمہاری ایمان و عقیدے کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے۔ علماء جس جماعت میں علماء کی قدر کو بھول گئی ہے وہ جماعت پستی کی طرف جا رہی ہے، اور جو جماعت علماء کی قدر کرنا جانتی ہے وہ جماعت بلندیوں کی طرف تباہ ہو۔ علماء کی قدر کرنا سیکھو، مگر فیس بک والے عالم مت ڈھونڈنا۔ آج کل عالموں کی بھی دو کوالٹی ہے، ایک پڑھے لکھے ہیں اور ایک لکھے پڑھے ہیں۔ ایک پڑھے لکھے ہیں اور ایک لکھے پڑھے ہیں۔ ہمیں لکھے پڑھوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں پڑھے لکھوں سے لینا دینا ہے۔ ان پڑھے لکھوں میں نام آتا ہے حضور محدث کبیر کا، ان پڑھے لکھوں میں نام آتا ہے حضور تاج الشریعہ کا، جنہوں نے ہمارے ایمان کی بھی اصلاح کی ہے اور ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح کی۔ علم کی قدر کرو۔ جس قوم کے پاس علم ہوتا ہے وہ کبھی تاریکی میں نہیں جاتی ہے، جس نے علم کو سینے سے لگا کر رکھا ہے وہ صحراؤں میں بھی رہے پھر بھی بلندیوں کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج علم ہمارا حق ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بنا کر مسجد کا امام مت بناؤ، بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، اس کے بعد IAS بناؤ، PCS بناؤ اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریوں تک پہنچاؤ، اور زمانے کو یہ جواب دے دو صرف ہم مسلوں پر امامت کرنے کے لیے نہیں ہے، وقت آئے گا تو ہم حکمرانی کرنے کے لیے بھی ہمارے حق۔ یہ ملک ہندوستان کسی کی بپوتی نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے میرے غریب نواز کی جاگیر ہے۔ ہمارے آدھار کی شناخت مت پوچھو، ہم اہل سنت کے آدھار کا ریکارڈ غریب نواز کی دہلیز پر موجود ہے۔ ہمیں ہندوستان کے باہر پہنچانے سے پہلے میرے غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹی ہی اٹھا لو، غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹی ہی اٹھا کر دکھا لو، بعد میں غریب نواز کے بٹھائے ہوئے غلاموں کو اٹھانے کی بات کرنا۔ جب غریب نواز کی کھڑاؤں کا کوئی جواب نہیں ہے تو پھر غریب نواز کے کرم کا کیا جواب دوں کر لاؤ۔ خدا کا شکر ہے ہم انہی مرشدان طریقت کی بارگاہوں سے فکر رکھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہمارے لیے وہ ہماری محبتوں سے وہ قریب ہے، ہر وہ انسان بھلے وہ قادری ہو، رضوی ہو، اشرفی ہو، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، مگر عقائد اہل سنت کا ماننے والا ہو۔ اعلیٰ حضرت کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، عقیدے کے ڈاکٹر کا نام امام احمد رضا ہے، عقیدے کی فکر کا نام امام احمد۔ آج لوگوں نے سمجھ رکھا صاحب رضویت کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کو پڑھو تمہارا بخار اتر جائے گا۔ جب ان کی بات کہیں نہیں بنتی ہے نا تو کہتے ہیں لاؤ بریلی کے بڑے مولانا کی کتاب، جو ہمارے یہاں نہیں ملے گا وہ بریلی کے مولانا کی کتاب میں ضرور مل جائے گا۔ کہیں نہ کہیں سے اعلیٰ حضرت کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، تو پھر کیوں نہیں کہہ دیتے ہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو؟ کیوں نہیں کہہ دیتے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھا لے۔ تھانہ بھون میں رہنا تمہیں مبارک ہو اور خانے کعبہ کے اندر جانا تاج شریعہ کو مبارک ہو۔ آج انہی کا لاڈلا آیا ہے جسے دنیا قائد ملت کہہ رہی ہے، انہی کا بیٹا آیا ہے جسے دنیا قائد ملت کہہ رہی ہے۔ ہم منصب کی قدر کرتے ہیں، تاج شریعہ کی حیات میں اسجد میاں کہتے ہیں۔ مفتی اعظم کی زندگی جب حیات تھے میرے مفتی اعظم، جب ازہری میاں کہا جاتا تھا، اختر رضا خان کہا جاتا تھا، اور جب جانشین مفتی اعظم بنے تو دنیا فخر ازہر کہہ رہی ہے، کہیں تاج الشریعہ کہہ رہی ہے، کہیں جانشین مفتی اعظم کہہ رہی ہے۔ کل اسجد میاں لوگ کہتے تھے، آج قائد ملت دنیا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہر وقت گھر کی مرغی دال برابر سمجھنا بند کرو۔ فکر جب بزرگوں کی نگاہ ہوتی ہے، ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے قائد ملت، ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے تاج شریعہ،
جب نگاہ بزرگوں کی پڑتی ہے نا تو چینج ہونے میں ایک آن لگتی ہے. اعلی حضرت گئے تھے بریلی سے، کہاں؟ مہریرا شریف، جہاں پہلے سے اعلی حضرت کے لیے تیاری کر کے رکھی گئی تھی. وہ تیاری کہیں اور سے نہیں ہوئی تھی، وہ کالپی شریف کے مرشدان طریقت نے کر کے بھیجی تھی. میرے جد کریم شاہ فضل اللہ کالپوی نے فرمایا تھا، اے شاہ برکت اللہ، اپنے حصے کی امانتیں تو لے جاؤ، مگر یہ امانتیں میں جو تمہیں دے رہا ہوں، ان امانتوں کا امین آئے گا، اس کے حوالے بغیر ریاضت کے، بغیر زہد کے، بغیر تقوی کے، بغیر کسی چلے کے، بغیر کسی عملیات و وظائف کے، صرف نسبتوں میں داخل کر کے اس کے حوالے یہ امانتیں کر دے. جب بریلی سے امام احمد رضا نقی علی کے بیٹے بریلی سے مہریرا پہنچے ہیں، اور جب اس سجادگی کی جگہ پر حاضر ہوئے جہاں پر مرید کیا اعلی حضرت کے مرشد نے انہیں، اور جب اجازت و خلافت لے کر نکالا باہر تو پہچاننے والے آنکھیں دیکھ کر مل مل کر دیکھ رہے تھے کہ اس میں پیر زادے کون ہیں اور مرید زادے کون ہیں. جب ایک نگاہ مرشد جلوے کو بدل سکتی ہے، ایک نگاہ مرشد جب رضا کے جلوے کو بدل سکتی ہے، تو پھر کائنات کے دولہا کا کرم کائنات کی تقدیر کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ اعلی حضرت امام اہل سنت کو وضاحت بھی سمجھ لیجئے، ہمارا رشتہ کیوں قریب ہے بریلی کے امام احمد رضا سے. ہم بیچ کی ساری سیڑھیاں چھوڑ سکتے ہیں مگر کالپی بریلی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ ہماری امانتوں کا ریزرو بینک بریلی میں. میرے جد کریم شاہ فضل اللہ کالپوی نے اعلی حضرت کو جو خلافت دی ہے، علماء غور فرمائے، اعلی حضرت کو جو خلافت دی ہے، یوں صاحب البرکات کو تمام سلاسل کی وضاحت کے ساتھ اجازت ہے، مگر جو ایک امانت دی تھی اعلی حضرت کو، ان کے مرشد نے جو امانت دی ہے، اس اجازت نامے پر صرف اتنا لکھا ہے، اے احمد رضا تم کو سلسلہ قادریہ کالپویہ کی اجازت دی جا رہی ہے. لفظ کالپویہ میں قادریہ بھی ہے، نقشبندیہ بھی ہے، سہروردیہ بھی ہے، ابوالعلیہ بھی ہے، چشتیہ بھی ہے، مداریہ کی اجازت و خلافت بھی احمد رضا کو ہے. اور جو خاندانی سینہ بسینہ اجداد کو مرشدان قادریہ سے. اور ایک بات سنو، اعلی حضرت صرف قادری نہیں ہے، اعلی حضرت اوریجنل چشتی بھی ہیں. اعلی حضرت اوریجنل چشتی بھی ہیں. وہ کیسے؟ میں جن کی اولاد حضرت میر سید محمد ترمذی کالپوی علیہ الرحمت و رضوان، ان کے بیٹے حضرت میر احمد، جن کے تعلق سے اعلی حضرت فرماتے روزی کر احمد کے لیے، وہ میر احمد کو براہ راست غریب نواز نے خلافت و اجازت عطا فرمائی. غریب نواز سے براہ راست کالپی، اور کالپی شریف سے وایا مہریرا ہو کر وہ اجازت امام احمد رضا تک پہنچی. تم بھانگ پی کر صرف سما سننے کے قائل ہو، خدا کا شکر ہے ہم درود مصطفیٰ پڑھ کر اعلی حضرت والے غریب نواز کے عشق میں مچلتے بھی ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے. مسلک اعلی حضرت کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ مسلک اعلی حضرت کو دھام نگر کا اسٹیج ہو مجاہد ملت کا، یا بریلی شریف کالپی والوں کی جاگیر ہے. ہم کسی بھی اسٹیج پر خلاف مسلک اعلی حضرت کوئی کام نہیں ہونے دیں گے. اس لیے مجاہد ملت کون ہے؟ مجاہد ملت اس اڑیسہ کے رئیس اعظم سے پوچھو اعلی حضرت کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کیا ہے. جس نے زندگی بھر لنگی اور کرتے پر اپنی زندگی کو گزارا، کبھی ریاکاری کو قریب نہ ہونے دیا، خود اپنی مالداری کو غریبوں میں تقسیم کر کے قوم کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، اسے رئیس اعظم اڑیسہ حضور مجاہد ملت کہا جائے.
نہ ہم ریل میں سے ڈرتے ہیں، نہ ٹرین سے ڈرتے ہیں، نہ جیل سے ڈرتے ہیں. حد کرو، یہ سنت ہے. ڈریں وہ جو کسی اور معاملے میں لمبت ہیں. خدا کا شکر ہے آخر عقیدے کے لیے ہم پر کوئی اور بھی جرم عائد کیا جائے گا تو ہمیں برداشت ہے، مگر مصطفیٰ کے ناموس پر کوئی بات آئے یہ ہمیں ہرگز گوارا نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے اسی لیے ملی ہے. جیو مصطفیٰ کی محبت میں، مرو مصطفیٰ کی محبت. جان دی گئی اسی کے لیے ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. آج نعرہ لگایا جا رہا ہے سب شر شام سے، قائد ملت زندہ باد. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، نماز کب پڑھو گے؟ نماز کب پڑھو گے؟ جن بہروپیوں پر آج تک نماز فرض ہی نہیں ہوئی ہے وہ نماز کے دعوے کر رہے ہیں. 80 سال کے خود ہونے کے باوجود بھی ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، چاہے جتنے چلوں میں جا کر اپنے گھر والوں کو کسی اور کے حوالے کر دیں. جب 120 دن کے چلے ہوں گے تو گھر کا کیا حال ہوگا؟ تو اولادیں تو پھر ویسی ہونا ہی ہونا ہے. جب ویسے گھر کی اولادیں ہوگی تو پھر ان سے تو آپ کوئی بھی امید رکھیے. اگر اپنے گھر کی اولادوں کی نسل کو سدھارنا چاہتے ہو تو گھروں سے اتنی ہی مدت کے لیے باہر جاؤ جتنی مدت کے لیے شریعت مصطفیٰ نے تمہیں اجازت دی. اس قوم پر ابھی تک نماز فرض ہی نہیں ہوئی. آپ کہیں گے بالغ ہونے کے بعد تو نماز فرض ہو جاتی. میں کہوں گا ایک عمر کا بالغ ہونا ہوتا ہے اور ایک عقیدے کا بالغ ہونا ہوتا ہے. عمر کے بالغ ہونے کے لیے عمر کی خدت ہوتی ہے اور عقیدے کا بالغ ہونے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہوں میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ. اگر نماز اپنے اوپر فرض کرانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. نماز تمہارے باپ نے لا کر نہیں دی ہے، سرور کائنات نے ہم غلاموں کو لا کر عطا فرمایا. قرآن پڑھتے ہیں، آئیے مسجد میں آئیے، اللہ اللہ کی بات کر دیا ہے. بے وقوف، اللہ کو ہم نے جانا ہے تو مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. رب کو ہم نے جانا، مصطفیٰ نے بتایا ربی اللہ ہر رب اللہ. ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آج 36 انچ کی ٹی وی لگا کر بے حیائی کرتے ہو گھروں میں. اپنی بیٹیوں کو اگر با حیا بنانا چاہتے ہو تو گھروں میں ٹی ویاں مت لگاؤ. ترجمہ قرآن کنز ایمان لاؤ، تمہارے گھروں میں خود بخود بہاریں پیدا ہو. آج قرآن کی تعلیم سے لوگ دور ہیں. سب سیلفی ضرور ہونا چاہیے، سیف رضا آپ کے ساتھ ریل ضرور بن جائے. یہ ریل تیری کام نہیں آئے گی، مصطفیٰ کی وفاداری تیری قبر میں کام آئے گی. گنبد خضرا کی زیارت مقدر سے ہو گئی، جا رہے ہیں صاحب پیٹ کر کے روضہ رسول کی یوں تصویر اتار رہے ہو. تجھ ہے تمہاری زندگی پر، تجھ ہے تمہاری زندگی پر. مفتی اعظم فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. وہ سرزمین مدینہ رسول بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ تو ننگی تصویریں مت دکھاؤ. اپنی آنکھوں کو جھکا کر بارگاہ رسول میں حاضری دو. میں نے تاج الشریعہ حضور کے ساتھ جب عمرے پر یا حج کے موقع پر رہنا ہوتا، میں نے دیکھا جب بارگاہ رسول میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے مواج شریف پر تو قریب جالی شریف پہ جا کر ہم نے سلام نہیں پیش کیا، بالکل ایک دم آخر میں دیوار کے کنارے سٹ کر وہیں سے دبے انداز میں سسکیاں لیتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کی جالی نذرانہ پیش کر. یہ آداب ہے، یہ آداب مدینہ ہے. وہاں بپا کی زیارت کرنے مت جاؤ، روضہ رسول کی زیارت کرنے جاؤ. روضہ رسول کی زیارت کر کے آؤ گے، وہ روضہ رسول جس کے صدقے میں کعبہ قبلہ بن گیا، وہ روضہ رسول جس کے صدقے میں ہمارا مقدر سنور گیا، وہ روضہ رسول جس کی زیارت اگر ہمیں ہو جائے تو ہم سنیوں کی معراج ہو جائے. اے لوگوں، نمازوں کی پابندیاں کرو. نماز ہم ایمان والوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. پیر صاحب آ جائے تو مسجد کے امام سے مصلی چھین کر پیر صاحب کو مت دیا کرو. امام کی قدر کرو.
امام خود دیکھے گا کہ پیر کے اندر اگر صلاحیت پائی جا رہی ہے اور امامت کے لائق ہے تو امام خود اپنا مصلی دے دے گا. اپنے امام کی قدر و قیمت کو جاننے کی اپنے اندر فکر رکھا. آج گڑبنڈے مرید ہوتے ہیں، حضرت آئے مصلی دے دیجئے. امام تمہارا نوکر نہیں ہے، تمہارا امام ہے. امام کی قدر کرو. جو قوم اپنے امام کی قدر نہیں سیکھتی ہے، زمانہ اس کی کیا قدر کرے گا؟ اگر اپنی قدر کو بحال کرنا چاہتے ہو تو اپنے ائمہ کی قدر کرنا سیکھ لو. مسجد کے اندر بھی اسے اپنا امام مانو اور مسجد کے باہر بھی اسے اپنا امام مانو. امام صاحب نے کیا اچھا کچھ کپڑا اچھا پہن لیا تو روز متولی سگے صدر سیکریٹری کے پیٹ میں کھلبلی بچ گئی. امام صاحب نے اتنا قیمتی لباس پہنا تو کیسے پہنا؟ ارے وہ نائب رسول ہے، جتنا قیمتی چاہے اتنا قیمتی پہنے. اسے مصطفیٰ نے قیمتی بنا دیا، مصطفیٰ کے لہجے نے قیمتی بنا دیا ہے. تمہاری غیرت کو خود سوچنا چاہیے کہ جو اپنے لیے بہتر سمجھو پہلے اپنے امام کے لیے بھی اس کا انتظام کیا کرو. جو قوم اپنے امام کی قدر کرنا سیکھ جائے گی زمانہ اس قوم کی قدر کرتا ہوا. کبھی امام سے بلند آواز میں گفتگو مت کرو. امام لکھے پڑھے رکھو مسجدوں میں تاکہ تمہارے بچوں کی بھی تربیت ہو جائے اور تم جیسے بوڑھے اور جوانوں کی بھی تربیت ہو جائے مسائل شرعیہ سمجھنے میں. مگر آج کل فیس بکیا مولوی جو ہے، یہ یوٹیوبر مولوی جو ہے نا، حضرت یوٹیوب سے معاملہ ملاقات کرنے چلے جاتے ہیں. جنہوں نے تاج شریعہ سے ملاقات کی ہے ان کا عقیدہ الحمدللہ سلامت ہے، اور جنہوں نے فیس بک والے مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے ان کا عقیدہ مائک پر بھی دوڑ رہا ہے اور ٹرین پر بھی دوڑ رہا ہے. خدا کا شکر ہے نہ ہم مائک کے پیچھے کبھی دوڑے ہیں نہ ٹرین کے مسئلے میں دوڑے. خدا کا شکر ہے ہمارا مرکز کل بھی بریلی تھا، ہمارا مرکز آج بھی بریلی ہے. عمارت چاہے جتنی شاندار بنا لو، اعلی حضرت کہاں سے لاؤ؟ عمارت چاہے جتنی بھی، جھومر لگوا لو، کمکمے ٹنگوا لو، مگر مفتی اعظم کہاں سے لاؤ؟ مریدوں کی لائن لگوا لو، تاج شریعہ کہاں سے لاؤ؟ اس لیے عمارت بھلے ہی بوسیدہ رہے مگر کردار کو بوسیدہ مت ہونے دو، فکر کو بوسیدہ مت ہونے دو، اور چھوٹی چھوٹی تنخواہیں اماموں کو دینا بند کرو. یہ لمبے لمبے نذرانے شاعروں کو اور مولویوں کو دینا بند کرو. یوٹیوب پر تصویریں دیکھ کر شاعروں کو بلانا بند کرو. ہم تصویر والے نہیں ہیں، ہم تصور والے ہیں. ہم تصور والے ہیں. یہ تصویر دیکھ دیکھ کر جو بلاتے ہیں سات رضا بڑا جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، انہیں بلاؤ. بھائی یہ داماد بنگال ہے، داماد بنگال ہے نا. خیر جس کا مقدر جہاں لکھا وہاں ہو، رشتہ رب کی مشیت پر ہے. اس نے جہاں لکھ دیا وہاں ہو گئے. تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہے؟ اور الحمدللہ یو پی تو ہر معاملے میں بہت آگے. بلگرام کی نسبتیں ساتھ میں ہیں. وہ بلگرام جس بلگرام نے کالپی کو یاد کرتے فرمایا تھا کالپی مکہ بلگرام یمن، کالپی مکہ بلگرام یمن، اے تو احمد ملک اویس قرن. وہ مرشدان کالپی، وہ مرشدان کالپی جن مرشدان کالپی کے بارے میں کہا مرشدان کالپی کا کیا سجا دربار ہے، مرشدان کالپی کا کیا سجا دربار ہے. جس طرف بھی دیکھیے انوار کی برسات. جو بڑے میر ہیں، جو بڑے میر ہیں میاں ان کا کیا پوچھنا، جو بڑے میر ہیں ان کا کیا پوچھنا ہے. بڑے پیر کی ان میں جلوہ گر، سید احمد کہوں آل احمد کہوں، ہوں بہرحال میں قادری احمدی. فکر کو سدھارو. چھوٹی چھوٹی تنخواہیں دیکھنا اماموں کو بند کرو.
جتنا آپ کی ایک ریزرو فیملی پر خرچ ہوتا ہے، امام کی بھی اپنی فیملی ہے. اگر آپ کے والدین ہیں تو امام کے بھی والدین ہیں. وہ ناٹھا نگوڑا نہیں ہے، اس کے بھی والدین ہیں، اس کے بھی بھائی بہن ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں. جس طرح سے تم اپنے بچوں کی فرمائش پوری کرتے ہو، امام کے بچے بھی اپنے والد کا دامن پکڑ کر فرمائش کرتے ہو گے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا، اپنی فکر کے ساتھ اپنے ائمہ کی فکر کا بھی لحاظ اور خیال رکھو. گھر میں اگر اچھا پکوان پکاؤ تو امام صاحب کے بھی گھر میں اچھے پکوان کا انتظام کرو. جو قوم علماء کی قدر کرتی ہے وہ بلندیوں کی طرف جاتی ہوئی نظر. مگر آج کل پیروں نے یہ معاملہ بنا رکھا ہے، ہماری قدر کرو باقی سب بھاڑ میں جائیں، ہے نا. اماموں پیروں نے صاحب دلال بنا رکھے، دلال رکھے. 365 دن میں ایک بھی دن خالی نہیں. اور ابھی لگا لیجئے حضرت دلال کو فون، جب کی چاہیے، جس وقت کی چاہیے، جہاں کی چاہیے وہاں کی تاریخ مل جائے گی. یہ ہے حضرت دلال، ہے نا. ایسے دلال خور پیروں سے اپنے آپ معاشرے کو بچاؤ. پیر آئے تو اپنی گھر کی بہن بیٹیوں سے ہاتھ پیر مت دبواؤ. پیر تیرے گھر کے لیے محرم نہیں ہے، پیر تیرے گھر کے لیے محرم نہیں ہے. پیر کی جہاں تک حد ہے اس کو وہیں تک رکھ. پیر کی صرف نسبت ضروری ہے، اس نسبت میں بحال کر کے اپنے آپ کو غوث اعظم کی غلامی میں ڈال. اگر آج کانڈ ہو رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے. خود تو مارکیٹنگ میں چلے گئے، گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں. خدا را ایسی فکر سے معاشرے کو بچاؤ. مسلک اعلی حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو. ایسے گھس بیٹھیے مسلک اعلی حضرت کی آڑ میں گھس کر مسلک کی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اگر اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کے ساتھ گھر میں رکھنا شروع کر دو، خود بخود معاشرہ محفوظ ہوتا ہوا نظر آئے. اسے مسلک اعلی حضرت. خود بے مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ یہی ہے کہ اگر فکر رضا پر اپنے آپ کو قائم کرنا چاہتے ہو تو اپنی فکر کو شریعت مصطفیٰ کے ساتھ ڈھال. یقیناً ضرور بلاؤ پیر صاحب، کوئی بھی پیر صاحب بلاؤ، مگر کٹ سائز والا پیر صاحب مت بلاؤ، ہے نا. شاید لوگ بھی آج کل کٹ سائز میں کیا کہوں، ہے نا. مگر میں اس کا قائل نہیں. جب شریعت نے ہمیں حد دی ہے، جہاں حد رکھنے کی ضرورت ہے وہاں تو بے حد ہے. اگر کہیں وجد کی کیفیت بھی آ جائے تو پھر پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ کون ہے، آپا ہے یا باجی ہے یا بھائی صاحب ہے یا بہنوئی صاحب. معاشرے کو بچاؤ. پیروں کو ایک ایک گھنٹہ کے لیے میک اپ باکس کے سامنے مت بٹھاؤ. جو چہرہ ہے وہی چہرہ لے کر عوام کے سامنے آؤ. پیر صاحب آئے تو بند کمرے میں نماز مت پڑھاؤ. ان سے کہو حضور برکت ہو جائے گی آپ کے صدقے میں، ہم بھی نماز کو اپنی درست کر لیں گے، اس لیے سامنے آپ بھی نماز پڑھیں اور آپ کی اقتدا میں ہم غلام بھی نماز ادا کریں. مگر پیر صاحب تو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. حضرت دلال باہر کھڑے ہو کر دلالی کرتے، حضرت کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے مکار پیروں سے معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے. پیر دیکھا ہم نے مفتی اعظم جیسا، پیر دیکھا ہم نے تاج الشریعہ جیسا. جتنے عام پیروں کے جنازوں میں نماز لوگ حاضر ہوتے اتنے تو صرف مخالف بریلی آئے تھے تاج الشریعہ کا جنازہ دیکھنے، اتنے مخالف آئے تھے. اور تم کہتے ہو ہم نے اتنا اکٹھا کر لیا تو کتنے مار ڈالے. مگر خدا کا شکر ہے بریلی اتنا عوام آئی، بلایا تاج الشریعہ نے سب کو، مگر کسی کو خراش تک نہ آئی.
یہ ایک مرد قلندر کی نشانی ہے، ایک ولی کامل کی نشانی ہے، یہ اعلی حضرت کے علم کے وارث کی نشانی ہے۔ آج انہی کا لخت جگر آپ کے یہاں آیا، انہی کا لخت جگر، انہی کا نور نظر آیا ہے، جسے دنیا قائد ملت کہہ رہی ہے، قیادت کرنے والا۔ تو میرے بھائی قائد بھی تو اپنا ایسا بناؤ جو دنیا میں بھی تمہاری قیادت کرے اور آخرت میں بھی تمہاری قیادت کے لیے تمہارے ساتھ۔ ان کو تو اپنا ہی معاملہ معلوم نہیں ہے، تمہاری قیادت کیا کرے؟ نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو، زکات دو نہ دو، نذرانہ دو، جنتی ہو گئے۔ پہلے خود اپنے بخشوانے کا ٹھکانہ بناؤ، بعد میں مریدوں کو بخشوانا۔ جس علاقے میں چلیں گے 1-1 درجن پیر صاحب لوگ رہتے ہیں، میں کہوں گا صرف 2.5 دن میں مفتی مت بنو، 1.5 دن 2.25 دن میں مفتی مت بنو، مفتی اعظم کی دہلیز کو چوم لو، خود مفتی بن جاؤ۔ میرے بھائی نمازوں کی پابندیاں کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اچھا مکان بنایا ہے اچھے سے اچھا مکان بناؤ، اگر اسی اچھے مکان میں ایک کمرہ، اچھا سا کمرہ اپنے والدین کے لیے بھی رکھو، تاکہ وہ تمہیں دعا کرتے رہیں اور تمہارا اچھا مکان اور اچھا ہو جائے۔ ان کو کسی پوال کی جھوپڑی میں مت رکھو، پوال کی جھوپڑی میں بھی رہیں گے مگر ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو بد دعا نہیں کریں گے۔ اور ہوم منسٹری کو ذرا آپ باہر رکھ دیجیے، دیکھیے کتنی 1000 باتیں ابھی آپ کو مل جائیں گی۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو ہی آگ لگ گئی اپنے چراغ گھر کے۔ قدر کو، فکر کو سنو، باہر کی قدر سے پہلے گھر کی قدر کرنا سیکھ، والدین کی قدر کرو۔ ساری رات ایک ہی ذات ہے جو اپنے اولاد کے لیے رات بھر جاگ کر وقت گزار دیتی ہے۔ بیوی تھوڑی دیر انتظار کرے گی، کھا پی کر سو جائے گی، مگر وہ ماں ہے جو ساری رات اپنے بیٹے کا دروازے کی دستک کے لیے انتظار کرے گی۔ اپنی ماں کی دعا کا ایک ثمرہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے ساتھ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ماں کی قدر کرنا سیکھو میرے بھائی۔ جو اولاد اپنی ماں کی قدر اور والدین کی قدر کرنا جان جاتا ہے، وہ کبھی کسی محاذ پر کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، بلندیاں خود بخود اس کے قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، جو سرکشت راستہ ہے، اللہ اس راستے پر چلا۔ ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت کیا کوئی خطرہ ہے؟ تو رضا نے مسکراتے ہوئے دھیرے دھیرے فرمایا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو۔ چوروں کی رکھوالی ہے آج کل، چوروں کی رکھوالی نہیں ہے، پیروں کی رکھوالی ہے نا۔ کل لوگ توشے دان لے کر پیر تلاش کرتے گھومتے تھے، لحاظ پیر کی تلاش میں نکلتے تھے۔ آج اپنے گھر سے ایک کنکری باہر پھینکیے تو کسی نہ کسی پیر پر ہی جا کر گرے گی، کسی نہ کسی پیر پر گرے گی۔ یہ حقیقت ہے، کوئی المیہ نہیں، حقیقت ہے یہ۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند لگائی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔